بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم عالیہ شیخ الاسلام کی آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، جو ان کی آسان ترجمہ قرآن انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، بڑی ہی زبردست تفسیر، اس میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اور الفاظ ان کے ہیں، الفاظ میری ہے۔ تو آج کا انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جی قرآن کریم کا تدریجی نزول، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا شان نزول، تدریجی نزول اور شان نزول ہمارا ٹاپک ہوگا آج کا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی جو ہے نا معلومات ملے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں قرآن کریم کا تدریجی نزول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہوتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورہ نساء کی یہ ایک چھوٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نازل ہوا جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں جی سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ حق باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب اللہ جل شانہ نے خود دے دیا قرآن کریم میں، کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں قرآن کریم کی جواب اللہ جل شانہ نے دیا مشرکین کو کہ کیوں اللہ جل شانہ نے اس طرح نازل کیا۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اعتراض کا جواب قرآن پاک نے سورہ الفرقان میں دے دیا خود۔ اب امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو انہوں نے جو بتائی ہے، یہاں پہ 4 حکمتیں ہیں جو امام راضی رحمہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت کون سی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا،
اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی، تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ آگے دوسری جو وہ لکھتے ہیں حکمت، دوسری حکمت میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ تیسری حکمت فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ تیسری حکمت۔ چوتھی حکمت، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے، اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ چار حکمتیں امام رازی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں اس آیت کے قول میں، تفسیر میں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا تدریج نزول۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شان نزول۔ بہت امپورٹنٹ ہے شان نزول۔ ٹھیک ہے، اب شان نزول، قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، اور دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جیسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے، جیسے ان کو آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے یا پس منظر، ٹھیک ہے، یہ جو آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے، یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کوشچن ہو گیا اس کا آنسر دے دیا، ٹھیک ہے، یا سوال ہو گیا یا کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس پہ آیت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے، اس کو کیا کہتے ہیں مفسرین کی زبان میں؟ شان نزول یا سبب نزول۔ اب دیکھیں اس کی مثال جو آیت میں ہے آپ کے سامنے، آیت میں ہے قرآن کریم میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ مومن باندی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے، یہ کہہ رہا ہے قرآن، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ گئی ہو، تم محبت کرتے ہو اس سے، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں پسند آ گئی ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، یہ آیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں شان نزول کس طرح ہوگا یہ دیکھیں، یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ یہ کب نازل ہوئی؟ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، ایک صحابی، ان کا نام جو ہے وہ ایک عورت سے ان کے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔
حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورت سے نکاح کی ممانعت اور اس نے مشرک عورت سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ آیت نازل ہوئی، ممانعت آ گئی، بھائی آپ نکاح نہیں کر سکتے، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہم اہمیت کا حامل ہے، بہت عام ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے شان نزول؟ ویسے ہی ہم اپنے پاس سے جو ہے نا تشریح کر لیتے ہیں کہ یہ شان نزول بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھا شان نزول کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ حضرت شیخ کے یہ انشاءاللہ تفسیر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دعا میں یاد رکھیے گا اور حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔